ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. ہاں یہ ہے کہ تم باہم رضامندی سے تجارت کر رہے ہو اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، ہلاک مت کرو. بلا شبہ اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور جو کوئی ایسا کرے گا زیادتی اور ظلم کے ساتھ تو ہم اس کو آگ میں بھیجیں گے، اور یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے. اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری خطاؤں کو جو چھوٹی موٹی ہیں وہ دور کر دیں گے.
اور ہم تمہیں ایک عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ حضرات محترم، آسان دین اسلام کے شریعت کے مقاصد میں جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، ان میں سے تحفظ مال کے سلسلے میں جو انسان کی تیسری بڑی بنیادی ضرورت ہے، اس حوالے سے ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح انسان کے مال کو اسلام نے تحفظ دیا ہے۔ چونکہ انسان ایک سوشل مخلوق ہے، جس کا دار و مدار اس کی ضرورتوں کا دوسرے لوگوں پر ہے۔ وہ اکیلا اس دنیا میں گزارا نہیں کر سکتا، اسے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دوسرے انسانوں کا ڈیپینڈنٹ ان کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو اپنی ضرورتیں ہیں پوری کرنے کے سلسلے میں جو ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے، وہ چونکہ لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہماری شریعت نے ان قباحتوں کو، ان رکاوٹوں کو، ان بڑے فسادات کو جو مال کمانے کے سلسلے میں انسان کو درپیش آ سکتے ہیں، ان کے حل کے لیے، ان کے سدباب کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول و قوانین بنائے ہیں، اور وہ قوانین انسان کے بنائے ہوئے قوانین سے زیادہ جاندار اور زیادہ فائدہ مند اور انسان کے مال کو زیادہ تحفظ دینے والے ہیں۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ اللہ چونکہ انسان کا خالق ہے، اس کو انسان کی اچھائیوں برائیوں، اس کی خامیوں خوبیوں کا سب پتہ ہے۔ وہ انسان کی جسمانی ساخت، اس کے ہارڈ ویئر اور اس کے سافٹ ویئر کو سامنے رکھ کے اس نے قوانین بنائے ہیں، جبکہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین چونکہ چند اشخاص پر مشتمل کمیٹیوں نے، پارلیمنٹس نے اور اسمبلیوں نے بنائے ہوتے ہیں، اور چونکہ انسان کی عقل محدود ہے، تو اس کے بنائے ہوئے قوانین بھی محدود حد تک کام کرتے ہیں۔ وسیع پیمانے پر جب وہ قوانین نافذ کیے جاتے ہیں تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصول و قوانین پوری دنیا کے اندر، ہر قسم کے حالات کے اندر، کسی بھی جغرافیائی حالات کے اندر
موسموں کے آنے جانے اور لوگوں کے بدل جانے سے بھی ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اسی طرح پریکٹیکل ہے، اسی طرح ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے جس طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس پہ عمل کر کے سنت طریقہ بتایا تھا کہ اس طرح اسلام کے اصولوں کو اگر دنیا پہ نافذ کر دو گے تمہاری معیشت وہ عرب بدو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، جن کے پاؤں میں جوتے بھی صحیح میسر نہیں تھے، وہ تو دور کی بات کھانے پینے میں بھی بہت ہی کم وسائل موجود تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے وہ اصول و قوانین نافذ کیے جو انسان کی معیشت کو مضبوط کرتے ہیں، اور وہ مدینہ کی ریاست جس پہ جنگوں، بھوک اور افلاس کا ڈیرا تھا، اسی مدینہ کی ریاست میں جب اس کو عروج حاصل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے معیشت کے نظام کی وجہ سے، اللہ کے بنائے ہوئے اٹل اور لازوال اصولوں کی وجہ سے دنیا نے وہ وقت دیکھا کہ جب کوئی صدقہ دینے والا نکلتا تھا صدقہ لینے والا نہیں ملتا تھا. لوگ زکوٰۃ اپنے مال سے نکالتے تھے لیکن کوئی زکوٰۃ کا ان کو مصرف نظر نہیں آتا تھا. یہ اسلام کے معاشی اصولوں کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ دنیا کی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں، چونکہ وہ اصول و قوانین ہر انسان کے مال کو تحفظ دیتے ہیں اور کوئی کسی کا مال ہڑپ نہیں کر سکتا اگر ان اصولوں کو اپنایا جائے. اور یہ صرف اصول ہی نہیں ہے بلکہ ان اصولوں پہ اگر آپ قائم ہوں گے نہ صرف اس دنیا میں آپ سرخرو ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں 4 چیزیں ہوں تو ساری دنیا فوت ہو جائے، ساری دنیا تباہ ہو جائے، لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے گستاخ نہیں ہونا، بے ادب نہیں ہونا، بلکہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہونا ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو چیز بتائی کہ آپ کا مال پاکیزہ ہونا چاہیے. دنیا میں اور آخرت میں جو انسان کو کامیاب 2 چیزیں کر سکتی ہیں. نمبر 1، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے پاس اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں. یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. سارے اسباب ختم ہو جائیں لیکن وہ پھر بھی مسبب الاسباب ہے، وہ تمہارے لیے مردہ سے چیزیں زندہ کر دے گا. دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا اگر اس کی وائلیشن کی جائے اللہ کی توحید کی تو شرک ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتا. دوسرے نمبر پہ
جو سب سے اہم خیال رکھنے والی چیز ہے وہ ہے مال. کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا، کیونکہ جب آپ اس دنیا سے جاتے ہیں اللہ کے رستے میں نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی کاز کے لیے، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنی جان دے کے شہید ہو جاتے ہیں. اگر کچھ پیسے کسی کے آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ آپ نے جانے سے، شہید ہونے سے پہلے ادا نہیں کیے، تو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، معلق رہیں گے، روکا جائے گا آپ کو جب تک کہ وہ قرض آپ کے جو لواحقین ہیں وہ ادا نہیں کر دیتے. اور ہم نے مال کمانے کو بڑا ایک آسان ذریعہ سمجھ لیا ہے. کبھی کسی کا مال کھا لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، بے ایمانی کر لی. یہ دو چیزیں جو شخص اپنی درست کر لے گا، ایک عقیدہ اللہ کے اوپر، دوسرے نمبر پہ اپنے مال کا جو ہے وہ خیال رکھے گا. اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرتے تھے اور آج ہم کیسے کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ صبح کی نماز جلدی پڑھ کے نکل جاتا ہے. ان کے متعلق پوچھا کہ وہ صحابی کدھر ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ صحابی جو ہی نماز ختم ہوتی ہے صبح کی، وہ جلدی سے گھر چلے جاتے. بلا کے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ ہمارے ہمسایوں کی کھجور ہے، اس کا پھل پکا ہوا ہے، وہاں سے کھجوریں ہمارے گھر میں گرتی ہیں اور مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ میرے بچے وہ کھجوریں اٹھا کے نہ کھا لیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مال کے بارے میں اتنی احتیاط تھی کہ وہ بچے کہیں اٹھ کے میرے ہمسائے کی کھجوریں جو ان کے گھر گری ہیں، انہی کے گھر، وہ نہ کھا لے. اتنی احتیاط برتا کرتے تھے حرام مال سے، ناجائز مال سے. اور اگر کوئی شخص اس کو معمولی سمجھتا ہے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میرے کان جو ہیں وہ بہرے ہو جائیں اگر یہ میں نے نہ سنا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس شخص نے حرام کمائی کا اپنے اوپر کپڑا پہنا ہے، لباس پہنا ہے، وہ لباس جب تک اس کے جسم کے اوپر رہے گا اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا، اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. اور اس سلسلے میں وہ حدیث بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. ایک شخص مال خرچ کر کے، یہ ابھی کی بات نہیں، ابھی تو سفر آسان ہے، یہ 1400 سال پہلے کی بات. اس وقت سفر کا تصور کریں کہ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، کھچروں پہ، گدھوں پہ، اور بحری رستے سے جایا نہیں جاتا. وہاں بھی بڑے دن لگتے. جو حج پہ آیا ہے شخص مال خرچ کر کے اور وہ احرام پہن کے اللہ کے گھر کے طواف کر کے چکر لگا کے وہاں پہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کر رہا ہے، اے اللہ، اے اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کا جو سفر پہ لگایا پیسہ ہے وہ حرام کا،
جو اس نے غذا کھائی جس سے یہ جسم پلا ہے وہ حرام مال سے پلا ہے، اور جو اس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ حرام مال سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ ہم نے تو سمجھ لیا ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کسی کا مال کھا لیں گے، صدقہ کر دیں گے، ہم بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ بھائی اللہ کے معاملات ہوں تو وہ معاف کر دے گا، لیکن جب انسان کے ساتھ معاملات ہیں تو وہ تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا۔ جب آپ اس سے معافی نہیں مانگتے، اس کے مارے ہوئے حق کی تلافی نہیں کرتے، تو تب تک تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ کیسا ہی ہوگا قیامت والے دن کہ لوگ جس کا مال مارا ہوگا، جس کی چیز چرائی ہوگی، وہ آئے گا اور اس شخص سے بدلہ لیا جائے گا۔ اس وقت تو ہمارے پاس نیکیوں اور گناہوں کے سوا تو کچھ نہیں ہوگا نا، یعنی اس کی نیکیاں جس کی تلافی کرنی تھی اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر پھر بھی اس کی تلافی پوری نہیں ہوتی، کمپنسیشن پوری نہیں ہوتی، تو اس کے گناہ اس شخص کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، تو وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں مال کے سلسلے میں، اور ان دو چیزوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا اللہ پہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے آپ نے نہیں کھانا، چاہے وہ 1 درہم بھی ہو، 1 ارب روپیہ ہو آپ کے پاس حلال کا، اگر اس میں 1 روپیہ حرام طریقے سے ڈال دیں گے کمایا ہوا، وہ آپ کی آمدنی کیا ہو جائے گی؟ ساری کی ساری حرام ہو جائے گی۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں کہا ہے کہ اگر تم لوگوں کا ناجائز طریقے سے مال کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم خود کو، اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل ہو جائے، تباہ ہو جائے، انسان کے پاس کیا رہتا؟ نہ صرف یہ اس دنیا کا مال تباہ ہوگا، دنیا کی زندگانی تباہ ہوگی، بلکہ آخرت بھی تباہ ہوگی۔ آج دیکھیں کہ ہماری معیشت چونکہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں، کن اصولوں کے مطابق ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام، جس کے اندر سود کا عنصر سب سے اوپر ہے، چونکہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے نا، تو اس کے اندر نہ خیر ہے، نہ برکت ہے، نہ ہی اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے آپ کے مال میں۔ آپ دیکھ لیں کہ جس کے پاس مال ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جائے گا، جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے نا۔ اللہ کا بنایا ہوا قانون ان لوگوں کے اوپر مال کی ذمہ داری ڈالتا ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ تم نے پسے ہوئے طبقے کو سال کے بعد، سارا سال کھانے پینے کے بعد جو آپ کے پاس مال بچ جاتا ہے اس میں سے 2.5% آپ نے ان لوگوں کو دینا ہے جن کے پاس مال نہیں ہے۔ جبکہ سرمایہ دارانہ نظام کیا کہتا ہے کہ ٹیکس لگانا ہے کس کے اوپر؟ امیر کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا،
اگر وہ دیتا بھی ہے تو وصول کہاں سے کرے گا؟ غریبوں سے۔ جو چیزیں بنا کر بیچ رہا ہے نا، اس پہ ٹیکس اپنا شامل کر دے گا۔ اور ٹیکس کون دے گا؟ وہ جو سارا دن بیچارہ مزدوری کرتا ہے، مزدوری کر کے 4 آنے گھر میں لاتا ہے، وہ صابن خریدے گا، چینی خریدے گا، آٹا خریدے گا، اس پہ ٹیکس دے گا، کیونکہ یہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے نا۔ تو انسان کا بنایا ہوا قانون انسان کے مال کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا۔ انسان کے مال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے حرام ذرائع آمدن منع کر دیے کہ اگر تم اس کے حرام ذریعے سے کمائے ہوئے مال کے کمانے کے بعد اپنے بچوں کو کھلاؤ گے، ان کو بڑا کرو گے، تو وہ گوشت جو حرام سے پلا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے ایسے ذرائع ہیں جو بڑے بڑے ذرائع انسان کے جو مختلف رسوم و رواج کے سلسلے میں ہیں، مختلف نظاموں کے تحت آتے ہیں، مختلف علاقوں میں رائج ہیں، جن کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا مال محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اس میں جو سب سے بڑا ہے وہ ہے سود کا کاروبار۔ اب سود کیا ہے؟ سود کی بہت ساری اقسام ہیں، اس کی بہت سارے صورتیں ہیں، لیکن جو سب سے بڑی 2 صورتیں ہیں وہ مثالوں سے آپ سمجھ لیں۔ ایک صورت کہ انسان کرنسی کا کاروبار کرے۔ کرنسی کیا ہے؟ روپے دے کے ڈالر لے یا ڈالر دے کے روپے لے، لیکن اس کی قیمت برابر نہ ہو بلکہ اس پہ منافع لے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے۔ کیونکہ کرنسی، کیش، مال، یہ اٹ سیلف کوئی کموڈٹی نہیں، جنس نہیں ہے، کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کی ضرورت کو پورا کرے۔ آپ روپے کھا سکتے ہیں، اس کو گاڑی کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی بڑی 2 خواہشیں ہوتی ہیں نا انسان کی، ٹرانسپورٹیشن ہو، کھانا پینا ہو، نہ آپ ان کے لباس بنا کے آپ پہن سکتے ہیں، تو اس لیے یہ جنس نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس کاروبار میں ملوث ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ اس کی مثال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کھجوریں لے کے، اچھی کھجوریں تھی، پوچھا کہاں سے لائے؟ فرمایا کہ میں نے ردی کھجوریں دی 2 سا اور 1 سا اچھی کھجوریں لے آیا ہوں۔ یعنی ایک ہی جنس ہے، ایک ہی چیز ہے، اس کا تبادلہ ہو رہا ہے کم اور زیادتی میں، یعنی 2 کلو فرض کر لیں دی اور اچھی کھجوریں 1 کلو لے لیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ یہ بھی کیا ہے؟ ربا، سود ہے۔ ایک ہی جنس ہو، آپس میں ایکسچینج کریں، برابر جائز ہے، کلو دیں کلو لیں جائز ہے۔ اگر ردی دے کے 2 کلو 1 کلو اچھے لیں تو یہ بھی ربا ہے، سود کے اندر آتی ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اچھی خریدنی ہے تو ردی جو ہے اس کو بیچو، اس کے بعد جو آپ کے پاس کیش آتا ہے اس کے ساتھ اچھی خریدو، یہ جائز ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ یہ مثال سمجھ لیں، یہ دونوں چیزیں،
ایک تو آپ کرنسی کا کاروبار نہیں کر سکتے، دوسرے نمبر پہ ردی چیز دے کے اچھی ایک ہی جنس آپس میں ایکسچینج نہیں کر سکتے، کم سے آتی ہوئی نا، یعنی 2 کلو دی اور 1 کلو لی، اس طرح نہیں کرنا۔ اگر آپ کے پاس خراب مال ہے تو بیچیں، اس سے جو قیمت حاصل ہوتی ہے اس سے خریدیں آپ اچھا مال، پھر یہ جائز ہے۔ ادروائز ایک ہی جنس کو ایکسچینج کریں گے، تبادلہ کریں گے تو یہ سود ہوگا۔ اور سود کا گناہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن حنظلہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درہم ربن یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، کہ 1 درہم سود جو کھاتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے کہ یہ سود ہے، وہ کیا ہے؟ جانتا بھی ہے، جان بوجھ کے 1 درہم سود کھاتا ہے اور وہ جانتا بھی ہے، اس کا گناہ پتہ کتنا ہے؟ کہ بندہ 36 دفعہ زنا کرے، اس سے بھی زیادہ سخت اس کا گناہ، 1-2 بار نہیں، 36 دفعہ زنا کاری کرے تو اس سے بھی زیادہ اس کا گناہ ہے۔ اور اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ معاشرہ چونکہ ہمارا اس پہ ہے، سود پہ ہے، تو اس کے بغیر گزارا نہیں۔ بھئی کیوں گزارا نہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ اپنی خواہشات بڑھا دو؟ اسلام طریقہ بتاتا ہے، تم اپنے وسائل جو تمہارے پاس موجود ہیں انہی وسائل کے اندر رہ کے آپ نے گزارا کرنا ہے، آپ نے اپنی خواہشات کو نہیں بڑھانا۔ اور یہ میں نے سائیکالوجی پچھلے جمعے بتائی تھی کہ اگر ضرورت سے زیادہ مال ہو جائے، یہ نفسیات آج کی بتا رہی ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا گئے کہ اللہ مجھے زندہ رکھنا تو مسکین، مجھے موت آئے تو مسکینی کی حالت میں، میں قیامت والے دن اٹھایا جاؤں تو مسکینی کی حالت میں۔ کیوں؟ کیونکہ دولت کا انسان کے خوشی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ اس وقت تک تعلق ہے جب تک آپ کی لائف، آپ کی زندگی، جب تک آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تب تک آپ مال ملے تو خوش ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ضرورتوں سے زیادہ مال ملے گا تو آج کے نفسیات، وہ سائیکالوجسٹ جو اسلام سے کسی طور بھی متاثر نہیں ہے، نہ پڑھا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر انسان کے ساتھ پاس زیادہ مال آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو خوشی کا لیول ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی اطمینان، اس کا لیول نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو حرام مال کماتا ہے اس کا تو لیول ہی اور ہو جاتا ہے، اس کا لیول کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک شخص کو اپنے حرام مال سے کمایا ہوا مال جس پہ اس کا ضمیر تانے دیتا ہے، ان تانوں سے بچنے کے لیے اپنے اندر غصہ اور غرور پیدا کرتا ہے اور دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ جس کے پاس بھی ضرورت سے زیادہ مال ہوگا اور جس کے پاس حرام کا مال ضرورت سے زیادہ ہو، اس کی ضرورتوں سے زیادہ اس کے اندر غرور اور تکبر آئے گا، اور وہ یہ کوشش کرے گا کہ میں تنہا زندگی گزاروں۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں، وہ اکیلا ہی وہاں پہ فوت ہو گیا ہاسپٹل میں یا ہوٹل میں، بڑا امیر آدمی تھا،
اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا لوگ اس کے پاس آ کے بیٹھتے نہیں؟ بیٹھتے ہیں، لیکن وہ کسی کو اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتا، اور اس کی سوچ پتہ کیا ہو جاتی ہے؟ صرف اپنی ذات، جب بھی سوچے گا صرف اپنی ذات کا سوچے گا۔ آج دیکھ لیں جتنے بھی بلین آئر، جتنے بھی بڑے امیر آدمی، ان کی آپ سائیکالوجی چیک کر لیں، یہ سیم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا جو کاروبار ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ 1 درہم اگر جان بوجھ کے کھا لیتے ہیں، سود کا 1 درہم یعنی آج کل روپیہ ہے تو 1 روپیہ آپ اگر سود کا کھاتے ہیں جان بوجھ کر، تو وہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے آدمی 36 دفعہ زنا کرے تو اس سے بھی زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ اور زنا کرنے کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ ہے تو رجم، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اس کو 36 دفعہ کریں کاؤنٹ۔ کسی انسان میں ہے اتنی ہمت کہ وہ سہ سکے اس سزا کو؟ اور پھر آخرت میں ایک علیحدہ سزا ہے ان لوگوں کو۔ تو یہ سود، اس سے بچنا چاہیے جتنا بچا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جوئے کا کاروبار۔ جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی محنت نہیں کرتا، ایک ویل گھمایا جاتا ہے، پیسے رکھے جاتے ہیں، جوا لگایا جاتا ہے، ادھر آ گیا تو میرے، ادھر آ گیا تو سارے اس کے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم دوسرے کا مال کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر مال کمانے کی حلال طریقے سے جو جدوجہد کا جذبہ ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ شخص بعض دفعہ اتنی بےعزتی اٹھاتا ہے کہ کئی جواری اپنے جوئے کے اندر اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو ہار جاتے، دوسروں کو غلامی میں دے دیتے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ یعنی اس قدر تباہی یہ معاشرے میں پھیلاتا ہے۔ اور جو اشخاص اس جوئے کے کاروبار میں ملوث ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ صرف یہ بیماری نہیں ہوتی، بلکہ اس میں پھر شراب پینا بھی آ جاتا ہے، زناکاری بھی آ جاتی ہے، قتل بھی کرتا ہے، معاشرے کے اندر چوریاں بھی کرتا ہے، نشے کا عادی بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب پینا اور جوا کھیلنا اور بت آستانے بنا کے وہاں سے کمانا، اس کو روزگار کا ذریعہ بنانا، والازلام اور فالیں نکال کے دوسروں کے مال کھانا، رجس من عمل الشیطان، یہ ان شیطان کے ناپاک کام ہیں، گندے غلیظ کام ہیں، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب کامیابی کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے تو وہ صرف اس دنیا کی کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ آخرت کی کامیابی بھی ہوتی ہے۔ اور اس سے جو جوئے کے کاروبار سے معاشرے کو نقصان ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ عملی طور پر وہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کاروبار نہیں کرے گا، کوئی اس کو مزدوری دے وہ مزدوری نہیں کرے گا، اس کو عادت پڑ جائے گی۔ اسی طرح اس کو یہ عادت پڑ جائے گی کہ وہ لوگوں کا مال کسی طرح چرائے، ڈکیتی کرے، یا کسی طرح بھی دھوکہ دے کے وہ مال لائے اور جوا کھیلے۔ یہ ہمارے نوجوانوں میں آج کل میچ لگتے ہیں تو اس پہ بڑا جوا لگتا ہے کہ فلاں ٹیم جیتے گی تو میں اتنے آپ سے پیسے لوں گا۔ تو یہ کاروبار بیٹھے بٹھائے چلتا ہے، جس میں محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ منع فرمایا ہے کہ یہ کاروبار آپ نے اختیار نہیں کرنا، اور جو جوئے سے کمایا ہوا مال ہے وہ حرام مال ہے، کیونکہ یہ کسی کے مال کو اینٹھا ہوا ہے، اس نے بغیر محنت کے اس نے کمایا ہے، اور لوگ دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے کھایا ہے، غلط طریقے سے۔ پھر جو تیسرا بڑا پیشہ جو حرام کا ہے وہ ہے شراب بیچنا، شراب کا کاروبار۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث کہا ہے کہ جو شراب پیتا ہے اس سے پھر کسی بھی برائی کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ شراب پی لے، زنا کر لے یا قتل کر لے۔ اب دیکھنے میں تو دو چیزیں تو بڑی نظر آتی ہیں نا، زنا کرنا اور قتل کرنا، یہ بڑے گناہ نظر آتے ہیں، تو جو شراب پینا ہے یہ چھوٹا ہمیں نظر آتا ہے، تو اس نے شراب پینے کو اختیار کر لیا۔ جب اس نے شراب پی تو اس کا ذہن معاف ہوا، پھر اس نے جذبات کے اندر آ کے زنا بھی کیا اور قتل بھی کر دیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الخبائث کہا۔ اور اس کا میڈیکلی جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی چیزیں ہوں، حرام چیزیں جس کو اللہ نے منع فرمایا ہے، جیسے خنزیر کا گوشت اور دوسری چیزیں خون وغیرہ، ان میں سب سے زیادہ انسان کے ہر انگ کو، انسان کے جسم کے ہر حصے کو یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ میڈیکل یہ پروفڈ ہے۔ باقی چیزیں کھانے سے ہو سکتا ہے کچھ ایک دو چیزوں کو انسانی جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچے، لیکن جو شراب کا نقصان ہے نا میڈیکلی، وہ یہ ہے کہ یہ انسان کے ہر جسم کے حصے کو متاثر کرتی ہے، اس کو خراب کرتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ان اللہ حرم الخمر وحرم المیتۃ وسمنها وحرم الخنزیر وسمنه، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا اور مردار کو حرام قرار دیا، اور اس کی جو قیمت ہے وہ بھی وصول آپ نہیں کر سکتے حرام جانور کی۔ وحرم الخنزیر وسمنه، اور جو خنزیر ہے، سور ہے، اس کو بھی حرام کیا اور اس کی قیمت کو بھی، یعنی بیچ بھی نہیں سکتے آپ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن اللہ الخمر، اللہ نے شراب پر لعنت کی، وشاربها، اور اس کے پینے والے پر، وساقیها، پلانے والے پر، وبائعها، خریدنے والے پر، ومبتاعها، اور اس کے جس کے لیے خریدی گئی اس پر، وآثرها، جس نے اس کو نچوڑا، ومقتصرها، اور جس کے لیے وہ نچوڑی گئی، وحاملها، اور جو اس کو لے کے ڈیلیور کرتا ہے، والمحمولۃ الیہ، اور جس کی طرف ڈیلیور کی جاتی ہے، وأکل ثمنها، اور شراب کو بیچ کے اس سے مال کمایا، ان ساروں پہ اللہ کی لعنت۔ اور اللہ کی لعنت کوئی چھوٹی چیز ہے؟ اللہ کی لعنت کوئی چھوٹی چیز ہے؟ صرف آپ کے ایک جسم کو خراب کر دے اللہ، آپ بلبلانے لگتے ہیں، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ جس پہ اللہ کی لعنت ہو، اور اس کے بنانے والے پہ، اس کے بیچنے والے پہ، اس کو اٹھانے والے پہ، ڈیلیور کرنے والے پہ، جس کی طرف لے جائی جا رہی ہے اس کو، جو اس کو بنا رہا ہے اس پہ، جس کے لیے بنائی جا رہی ہے اس پہ، اور جو اس کا کاروبار ہے، سارے کے سارے لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ تو تیسرا بڑا، جو چوتھا بڑا آج کل جو ذریعہ آمدن لوگوں نے بنایا ہے وہ ہے زنا کاری کا دھندا۔
آج پوری ہماری یوتھ اس طرف ہے. ایک ایس پی لاہور کے اندر، جس کے حدود کے اندر 3-4 بڑی یونیورسٹیز آتی ہیں، اور وہاں پہ لڑکے اور لڑکیوں کے ہاسٹل موجود ہیں. یہ میں میچور لوگوں کی بات نہیں کر رہا، یہ یوتھ کی بات کر رہا ہوں. وہ ایس پی بتاتا ہے کہ میرے اس سرکل کے حلقے کے اندر 35 زنا کے اڈے قائم ہیں، اور ایک اڈے پہ جو مرد اور عورت یہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کی ایک اڈے پہ مہینے کے بعد باری آتی ہے. یعنی ہماری اتنی تعداد آج کل اس دھندے میں پڑی ہوئی ہے لوگوں کی. بڑی پوسٹوں پہ پہنچنے کے لیے اپنے باسز کے ساتھ یہ کاروبار کیا جاتا، ان کو ڈیلیور کی جاتی. یہ دھندا اس وقت یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. خدا را خود کو بچا لیں، اپنے بچوں کو بچا لیں، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اپنے بچوں کو تربیت دیں، ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنایا کریں، تب جا کے آپ کے بچے بچیں گے. جس طرح کا معاشرہ ہو گیا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب زانی زنا کرتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. یہ تصور کریں ذرا، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا اور اس کے اوپر ایسے ہلکا بنا لیتا ہے، اور جب وہ زنا ختم کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں واپس آتا ہے. ذرا تصور کریں، کیا کسی کو پتا ہے کہ میری موت کا کون سا وقت ہے؟ کیا کسی کو پتا ہے؟ خدا نخواستہ جب آپ کے دل سے ایمان نکلا ہوا ہو اس وقت موت آ جائے تو کیا بنے گا آپ کا؟ یہ سوچیں ذرا کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور اگر وہ ایمان آپ کے دل سے نکلا ہوا ہے یہ کام کرتے ہوئے، اس وقت موت آ جاتی ہے. اور ان لوگوں کا حال آپ کے سامنے ہونا چاہیے جن کو اس حالت میں موت آئی تھی. وہ کون سی قوم تھی؟ قوم لوط. اس کام پہ اللہ کا غضب اس قوم پہ اس قدر برسا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا، پوری بستی اٹھا لی، پوری کی پوری بستی، جیسے گھاس نہیں کر لی جاتی پورے درخت، وہ پوری بستی اٹھائی. اور پہلے آسمان کے اوپر جو فرشتے ہیں انہوں نے ان کی چیخوں پکار کو سنا، اور وہاں سے اس بستی کو اوندا ڈالا. اور آج وہاں سے نشانات ملے ہیں. ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے. وہ اسی حالت میں تھے جو زنا کی حالت ہوتی ہے. اور اس بستی پہ جب یہ عذاب آیا اور وہاں پہ جو سمندر گڑا پڑا، وہاں پہ جو پانی آتا ہے آج بھی اس کو سمندر مردار کہتے ہیں، بحر مردار، کہ ایک جاندار چیز آج بھی وہاں پہ جاتی ہے نا اس پانی کے اندر تو مر جاتی ہے. یہ اتنا اللہ کا غضب ہے. تو یہ کاروبار کرنا تو ایک انتہائی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. 5ویں نمبر پہ جو بڑا ذریعہ ہے حرام مال کا وہ ہے یتیم کا مال کھانا. آج کل خدا کی قسم ہے
اگر کسی کا بھائی مر جاتا ہے تو وہ بھائی اپنی بہنوں کے بچوں کو، بہن فوت ہوگی یا اس کے بچوں کو یا بھائی کے بچوں کو، اس کا مال، یتیموں کا مال دیتا ہی نہیں، اس کی حفاظت ہی نہیں کرتا، وہ کھا جاتا ہے۔ اور بہنیں بیچاری اور یتیم بچے عدالتوں میں رول رہے ہوتے ہیں اپنا حصہ لینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مال یتیم کا کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس کا مال، بچے چھوٹے ہیں تو اس کا مال کاروبار میں لگائیں، کاروبار اس کا بڑھائیں تاکہ وہ زکوٰۃ میں نہ چلا جائے، لیکن ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ظلم سے مال کھائیں گے، اس کا حصہ بنتا ہے، نہیں دیتے آپ، تو آپ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، انا وکافل الیتیم ہاکذا، قیامت والے دن میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے، اس طرح ساتھ ہوں گے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ ہمیں نصیب ہو تو ہم ان کا مال کھا جائیں۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد آج کل جو بڑا سلسلہ چلا ہے وہ ہے حرام مال کا رشوت بداری۔ یہ رشوت سمجھ لیں، رشوت وہ مال جس چیز کے لیے دے رہے ہیں، جس پوسٹ کو حاصل کرنے کے لیے یا جس نفع کو حاصل کرنے کے لیے، وہ آپ کا حق نہیں بنتا۔ اس کے لیے اگر مال دیتے ہیں کسی کو، وہ کسی کا مال ہو، وہ کسی کا نفع ہوگا، وہ کسی کی پوسٹ ہوگی، وہ کسی کی جگہ ہوگی، تو وہ اگر آپ پیسے دے کے کسی کو، جو حکام ہیں جس کے پاس یہ اختیار ہے، اس کو دے کے وہ پوسٹ حاصل کرتے ہیں، وہ نفع حاصل کرتے ہیں، تو یہ رشوت ہوگی۔ ہاں اگر آپ کا حق بنتا ہے تو پھر اس کو دینے کے لیے آپ اس کو بطور ہدیہ، تحفہ یا اس کا انعام دے سکتے ہیں، وہ رشوت میں نہیں گنا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعن اللہ علی امرئ الراشی والمرتشی فی الحکم، جس کے پاس کسی کا معاملہ کرنے کا اختیار ہو تو اس کو رشوت دینے والا بھی اور جو رشوت لے رہا ہے، وہ دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی جو رشوت دے رہا ہے۔ اب ترتیب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی، رشوت دینے والا پہلے ہے، رشوت لینے والا بعد میں ہے۔ آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بغیر رشوت کے کام ہی نہیں ہوتے۔ بھائی رشوت دینے والا کوئی نہیں ہوگا تو رشوت لے گا کون؟ رشوت دینے والا پہلے ہے، آپ نہ دیں، سارے تہیا کر لیں۔ اگر ہم مومن ہوں گے تو کریں گے نا تہیا، کہ سارے تہیا کر لیں کہ ہم نے رشوت نہیں دینی، تو کون ہوگا لینے والا؟ ہم دیتے ہیں تو کوئی لیتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال میں خیانت کرتا ہے یہ بھی حرام ہے۔ جو خیانت کر کے مال، کسی کا مال اس کے پاس پڑا ہے، اس میں خیانت کر لیتا ہے یا اپنے استعمال میں لے آتا ہے، بعد میں ہیلے بہانے بناتا ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ فَلْيُؤَدِّ حَقَّهُ، کہ جس کے پاس کوئی ضمانت دی جاتی ہے، امانت دی جاتی ہے، تو اس کو واپس کرے اور اللہ سے لے لے، وہ اس کا مال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے، اور اس وقت بھی آپ کے پاس امانتیں موجود تھیں جب سارے کفار آپ کو شہید کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو آج کل، پہلے تو کسی کسی کے پاس ہوتا تھا یہ اختیار یا یہ کام
اب تو سوشل میڈیا نے ہر ایک کے لیے آسان کر دیا ہے، وہ ہے رقص و سرود کی محفلیں بپا کر کے، کنسرٹ، میوزیکل کنسرٹ کر کے جو کاروبار کیا جاتا ہے، اس کا کمایا ہوا مال بھی حرام ہے۔ اور آج کل اس کو ہم نے آرٹ کا نام دیا ہوا، بڑا خوشنما نام دیا ہوا ہے، لیکن اس کو جتنا مرضی آپ خوشنما نام دے لیں، یہ رقص و سرود، یہ ایکٹنگ کرنا، یہ فلموں میں یہ گانے بجانے، گلوکار بننا اور اس کا انتظام کرنا، ایسی محفلیں بپا کرنا، یہ سارے کے سارے جو اس چیز سے مال کمایا جاتا ہے وہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ جو چاہتا ہے کہ لوگوں میں برائی پھیلے، یہ لہو الحدیث، یہ تفسیر میں آیا ہے کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو شوبز کی انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں آتے ہیں۔ وہ چاہے آپ گھر میں بیٹھے سوشل میڈیا پہ یہ کر کے کما رہے ہوں یا فلموں میں کسی انڈسٹری میں کام کر کے کما رہے ہو، یہ سارے کے سارے پیسے حرام ہوں گے۔ اور سب سے بڑا جو آج کل بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ تجارت کر رہے ہیں، مال لے لیا، رکھا ہوا ہے، اس کو ذخیرہ کر لیا، اب مارکیٹ میں ریٹ چڑھنے کا انتظار کرتے ہیں، اور اس سے جو مال کمایا جاتا ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَحْتَكِرَ وَهُوَ خَاطِئٌ، کہ جو اس طرح کا کام کرتا ہے وہ خطا کار ہے، جو یہ انتظار کرتا ہے کہ مال کا ریٹ چڑھے تو میں جنس بازار میں لاؤں، یہ اس چیز سے بھی مال جو کماتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور دو چیزیں میں نے بتائیں کہ ان کا اگر اس دنیا میں خیال رکھ لیا جائے، خدا کی قسم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے، آخرت میں بھی سرخرو کر دے گا۔ ایک اللہ پر ایمان آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ مال میں اس قدر احتیاط ہونی چاہیے کہ 1 روپیہ بھی مال کا اگر حرام کا ہے تو وہ آپ کے 1 ارب روپیہ حلال کا ہوگا، اس میں شامل کر دیں گے تو سب کو حرام کر دے گا۔ اور اگر کوئی شہید بھی ہو جائے گا تو جب تک اس کا مال اس کے ذمے جو تھا قرض کی صورت میں وہ ادا نہیں کر دیا جاتا تو وہ معلق رہے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے مستثنا ہوتا ہے شہید، اور وہ ڈائریکٹ قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے جنت اس کو دکھا دی جاتی ہے، وہ جنت میں جاتا ہے۔ لیکن جب 1 روپیہ بھی اس کے ذمے ہوگا تو اس کو روک لیا جائے گا، رکو ادھر، ابھی آپ کی باری، جب تک یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسے ذرائع ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کمانے کے ذرائع کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔